الحمدللہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادۂ توحید کے متوالو شمر رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شاعر ارشاد فرماتا ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے جو آج کے دور کے لیے یہ شعر بہت ضروری ہے، اور اسی شعر کے اندر اہل سنت کی حقانیت پوشیدہ ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں۔ ہمارے یعنی اہل سنت کے مذہب حق کے حق ہونے کی یہی نشانی ہے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ربیع الثانی کا مبارک و مسعود مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے کی مناسبت سے میں گزشتہ چند نشستوں سے سردار الاولیاء، سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ نکات بیان کر رہا ہوں، ان کی زندگی کے تعلق سے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو کلپس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے تھے، یعنی حنبلی مسلک کے ماننے والے تھے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا 73 فرقے ہوں گے، اس میں 72 دوزخی، 1 جنتی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ناجی یعنی جنتی فرقہ اہل سنت الجماعت ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی ویڈیو میں میں 2 چیزیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ آج کے دور میں ہی کچھ ہمارے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اختیارات انبیاء اور اختیارات اولیاء کا وہ انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اختیارات رسول کا انکار کرتے ہیں اور علم غیب رسول کا انکار کرتے ہیں۔ تو میں رسول کے علم غیب کے تعلق سے کہنے سے پہلے، حضور کے اختیار کے تعلق سے کہنے سے پہلے، آج کی نشست میں میں صرف سردار الاولیاء، سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بیان کروں گا۔ عالمی شہرت یافتہ کتاب ایک جس کا نام بہجت الاسرار ہے، جو آپ کے فضائل و مناقب پر مبنی ہے، اس کے اندر آپ کی ایک کرامت آئی ہے۔ تو اس کتاب میں آپ کی ایک کرامت ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس سجی ہوئی تھی، اور اس مجلس کے اوپر سے ایک چیل چیختی چلاتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو چیل کا یہ چیخنا، یہ چلانا ناگوار گزرتا ہے، اور آپ ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ اے ہوا، اس چیل کا سر تن سے جدا کر دے، اس چیل کا سر الگ کر دے۔ جیسے ہی آپ یہ ہوا کو حکم دیتے ہیں، وہ چیل مردہ ہو کر غوث اعظم کے قدموں میں گر پڑتی ہے۔ لیکن جیسے ہی چیل کے مردہ جسم کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو رحم آ جاتا ہے، اور آپ اپنی کرسی سے، اپنی نشست سے اٹھتے ہیں اور اس چیل کو لیتے ہیں اور اس کے گردن پر ہاتھ پھینک کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں اٹھ اس اللہ کے حکم سے جو مردہ ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ تو وہ مردہ جو چیل تھی، وہ آپ کے جیسے ہی یہ کہا، آپ نے جیسے کہا کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے دھڑ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جیسے ہی آپ اپنا دست اقدس اس چیل پر پھیرتے ہیں، وہ چیل زندہ ہو کر پھر چیختی چلاتی چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں، عالمی شہرت یافتہ جو کتاب ہے بہجت الاسرار کی، جو غوث اعظم کی سیرت اور فضائل و مناقب پر مبنی ہے، اس میں آپ کی یہ کرامت آئی ہے۔ تو یہاں پر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کرامت کے ذریعے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی ہے، مجھے ہواؤں پر اختیار اللہ نے دیا ہے، تو سردار الاولیاء سلطان الاولیاء کا یہ اختیار ہے، تو سردار الانبیاء کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح ایک اور مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے خلائد الجواہر۔ خلائد الجواہر کی میں آپ کے سامنے عبارت پیش کر رہا ہوں، اس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جس کو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن وہ غوث اعظم سے ملاقات کا شوق رکھتا تھا۔ تو اتفاقاً غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر تھے، جس شہر میں تھے، آپ کا وہاں اس کا شخص کا وہاں جانا ہوا، اور وہ اپنا جو کام تھا وہ کام کر چکا، تو تب واپسی میں حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا خیال آیا، تو آپ سے ملاقات کے لیے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ سے ملاقات کے لیے وہ شخص مسجد میں آتا ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نماز کھڑے ہونے کو قریب ہے، نماز کی اقامت ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے یہ سوچ کر کے فوراً نماز پڑھوں گا اور نماز کے ساتھ ہی حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروں گا، یہ سوچ کر فوراً وہ اقامت میں شامل ہو جاتا ہے اور با جماعت نماز ادا کرتا ہے آپ کے پیچھے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے جب وہ شخص ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اے شخص، اگر تیری کوئی حاجت ہوتی تو وہ ہمارے سامنے پیش کرتا تو ہم تیری حاجت کو پورا کرتے، لیکن تیری غفلت کا تو یہ حال ہے کہ تو نے بغیر وضو ہی نماز پڑھ لی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس شخص کو بعد میں خیال آتا ہے، جیسے ہی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تو نے بغیر وضو ہی نماز پڑھ لی، بغیر وضو کے نماز پڑھی، تو اس کو خیال آتا ہے کہ ہاں یقین واقعی میں بغیر وضو کے میں نے نماز ادا کر لی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس کرامت کو، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، سردار الاولیاء سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم اور آپ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کہ ان کے علم کا یہ حال ہے کہ آپ نے اپنے علم سے جان لیا کہ میرے پیچھے جو شخص کھڑا ہے یہ بے وضو اس نے نماز ادا کی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، تبلیغ دین بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ اختیار نہیں ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کچھ اختیار نہیں ہے، اور اس کو دیوار کے پیچھے کا تک علم نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم سے جو ہماری نسبت ہے، یا جس کی بھی نسبت غوث اعظم سے ہے، وہ اپنی نسبت پر فخر کرے، اپنے سلسلے پر فخر کرے۔ ہماری نسبت ایسے ویسوں سے نہیں، غوث اعظم سے نسبت ہے، اور اس غوث اعظم کا اختیار کا یہ عالم ہے، ان غوث اعظم کے علم غیب کا یہ حال ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا حال کیا ہوگا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں، ارے نبی کے اختیار کو دیکھنا ہے، ولی کے اختیار کو دیکھو تو نبی کا اختیار سمجھ میں آئے گا، ولی کی کرامت کو دیکھو تو نبی کا معجزہ سمجھ میں آئے گا، ولی کے علم کو دیکھو تو نبی کا علم غیب سمجھ میں آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، مختصر یہی ہے، جب غلاموں کا علم کا یہ حال ہے، جب غلاموں کے اختیار کا یہ عالم ہے، تو سردار کے علم کا حال کیا ہوگا، سردار کے اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ایک شاعر ارشاد فرماتا ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھنے سے پہلے، آپ کے اختیار کو دیکھنے سے پہلے، حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو دیکھ لو، آپ کے علم کو اختیار کو دیکھ لو تو سمجھ میں بات آئے گی۔ اسی لیے میں پھر کہتا ہوں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ تو جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا، ہم اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے، اور جو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، اور جو ان
عقائد کو مانتا ہے حقیقت میں وہی غوث اعظم کا ماننے والا ہے، اور جو غوث اعظم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اسے ماننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور غوث اعظم کو یہ اختیار اور علم عطا فرمایا ہے تو اپنے محبوب کا کتنا علم عطا فرمایا ہوگا، اپنے محبوب کا کتنا اختیار عطا فرمایا ہوگا۔ لہذا ہمیں غوث اعظم کے عقیدے پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا کرنے سے پیشتر اپنے تمام سامعین ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ بیل آئیکن اگر آپ دبائیں گے تو میری جانب سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کلپ کی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی۔ اور میرے ویڈیوز کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس پہ کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی وجہ سے، آپ کے رائے، آپ کے مشوروں کے مطابق مجھے نئی نئی ویڈیو کلپس بنانے میں مدد ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور خاتمہ فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور مرتے دم تک غوث اعظم کے عقائد اور معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔